بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ کچھ کہنے کو دل چاہے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ یہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ جس ذات قدسی صفات کے نام کی مجلس ہے، جتنے لمحات بھی میری طبیعت اور آپ کا ذوق سماعت مجھے اجازت دے گا تو گفتگو کا مرکز و محور سرور زہاد سید سجاد کی ذات ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں طاری ہو رہی؟ ابھی سے اگر آپ نے ٹوٹے پھوٹے نعرے لگائے، یقین مانیے مولا کی شہادت کی قسم، میری طبیعت 5 منٹ بھی پڑھنے کی متحمل نہیں۔ کتنے لمحے میں پڑھ سکتا ہوں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ آپ کی تارے مودت میں جتنا زور ہوگا اتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کر لوں گا۔ سورہ توبہ کی ایک آیت، اس کا ترجمہ لوح دل پہ لکھیے گا، صرف 2 منٹ تمہید کے لیے، اور پھر بات آسان ہے۔ فرمایا اِنَّا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم۔ فرمایا اللہ کے نزدیک شہر، جس کا ترجمہ عام طور پر علماء مہینے کرتے ہیں، 12 ہیں۔ فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں 12 ہیں، اور آج سے 12 نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے اس دن سے 12 ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ہاں، کم از کم پیشانی کھلی کھلی رکھیے تاکہ میں اپنی تکلیف بھول سکوں۔ لوح محفوظ میں 12، تخلیق ارض و سما کے دن سے 12، منہا 4 حرم، فرمایا اور ان 12 میں سے 4 زیادہ محترم، ذالک الدین القیم، اور یہی قیم اور پکا دین ہے۔ یہ ان مہینوں کی بات اس لیے نہیں ہو سکتی، توجہ بھائی میری طرف، کیونکہ یہ مہینے وقت کے محتاج ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ یہ بات پیچھے رہ گئی۔ یہ مہینے جو جنوری سے دسمبر تک یا محرم سے ذی الحج تک ہیں، یہ وقت کے محتاج ہیں۔ وقت گردش لیل و نہار کا محتاج ہے، گردش لیل و نہار روش شمس و قمر کی محتاج ہے، روش شمس و قمر ساحت افلاک کی محتاج ہے،
اور اللہ نے ابھی زمین و آسمان بنائے نہیں، وہ اس وقت سے 12 ہیں. یہ کون ہے؟ تو ظاہر ہے یہ دنوں والے مہینے تو ہو نہیں سکتے. ہاں بس تقریباً ختم کر لی میں نے تمہید. اور پھر آگے جو کہہ رہا ہے کہ ذالک الدین القیم، ان کو پہچان لو، یہی پکا دین ہے. نہیں پھر تو سکھوں کو بھی پتا ہے کہ جنوری سے دسمبر تک مہینے کون سے ہیں، محرم سے ذی الحج تک کون سے ہیں. پھر پکے پکے دین والے ہوئے وہ. اسی لیے کہا کرتا ہوں پنڈی والوں، قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھو. آخری بندے تک. میں تمہیں چوتھا امام ضامن دیتا ہوں. میں نے کہا میں مولا ضامن دے رہا ہوں تمہیں کہ میں جبر کی ہر حد عبور کر جاؤں گا اگر تمہارا ذوق سماعت زندہ اور بیدار ہے تو. جب مولا سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے خدا، فرمایا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الائمۃ من آل محمد عند اللہ اثنا عشر اماما. اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے لوح محفوظ میں خلقت ارض و سما والے دن سے امام 12 مقرر کیے. مولا شہر کیوں کہا؟ فرمایا لشہرتہم فی السماء والارض، کیونکہ زمین پر بھی ان کی شہرت ہے، آسمان پر بھی مشہور ہیں، اس لیے شہر. میں یہ روشنی کے آگے ہاتھ رکھ کے میں چہرے غور سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جملے کے بعد پھر بھی دیکھوں گا کہ کہاں کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو مولا آگے فرما رہا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 عزت والے ہیں. اب کسی کے کلیجے پہ دراڑ آئے یا رخسار پہ بہار آئے، فرمایا ہم 12 میں سے 4 ایسے ہیں جن کا نام علی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ زیادہ محترم ہے. خوش رہو، زندہ رہو اپنے سرکار کی آمد تک. میں راضی ہوں تم سے، میرا اللہ راضی ہو، مولا راضی ہو. فرمایا جن کے نام علی ہیں. کیوں؟ سار اٹھانا. فرمایا اول مختار لنفسہ العلی العظیم. فرمایا پہلا نام اللہ نے جو اپنے لیے خود چنا. یہ تو پنڈی والوں میں جو میرا ہر عشرہ، ہر خمسہ، ہر مجلس سنتے ہیں، انہیں میں بتا چکا ہوں کہ اللہ والا نام اللہ نے خود نہیں رکھا، یہ اسے محبوب کا دیا ہوا نام ہے، یہ تیرے رسول نے دیا تھا. فرماتے اللہ نے اپنے لیے جو پہلا نام خود چنا وہ علی العظیم تھا.
چونکہ چار اس کے ہم نام ہیں، اس لیے معزز. اور بس ختم ہو گئی تمہید دوستو. 12 ہیں. ایک بات پہ غور کیا تم نے؟ نام اللہ نے بدل بدل کے رکھے، لیکن ایک وقت میں دو ایک جیسے جمع نہیں کیے. پہلا محمد تیرا نبی، پھر دوسرا محمد تیرا 5واں امام اس وقت آیا جب پہلا محمد دنیا میں نہیں تھا. میں اسرار کا پورا کارواں تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. تشریح نہیں کروں گا، خود سوچتے رہنا، زندگی بھر سفر ختم نہیں ہوگا. اگلا محمد تیرا 9واں امام اس وقت آیا جب 5واں دنیا میں نہیں تھا. اگلا تیرا 12واں امام اس وقت آیا جب 9واں دنیا میں نہیں تھا. دوسرا حسن تب آیا جب پہلا دنیا میں نہیں تھا. تیرا 8واں امام علی اس وقت آیا جب چوتھا اور پہلا نہیں تھا. 10واں امام علی اس وقت آیا جب 8واں نہیں تھا. میں کیا کہوں اس سید سجاد کی عظمت کا جو پہلے علی کی موجودگی میں بھی علی ہے. میں نے کہا نا کہ پورے اسرار کا ایک قافلہ ہے، ایک کائنات ہے اسرار کی. علی بھی پہلا، اور پہلے علی کی موجودگی میں علی. کسی نے تیرے چوتھے امام سے کہا کہ تیرے بابا کی ایک بات مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، جو بیٹا بھی اس کا ہوتا ہے وہی علی. بس چند لمحے نہیں تھکنا، مجھے خود احساس ہے تمہارا. میں بڑی جلدی انشاءاللہ مقصد کی طرف آتا ہوں. تیرا نام علی، چھوٹے کا نام علی، اس سے چھوٹے کا نام علی. ہم عام بندے ہیں، ہمارے 5 6 7 8 10 10 بیٹے ہو جاتے ہیں تو ہم نام الگ الگ رکھتے ہیں. تیرا باپ ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہا ہے. توجہ آخری بندے تک جو قبروں میں بھی بیٹھے ہو، دیوار کی ٹیک لگا کے سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا حل تجدو علل ارض غیر ابی من کون ابوہ علیًا و اولادہ علیًا. فرمایا میرے بابا کے بغیر کائنات میں ہے کوئی ایسا دوسرا کہ جس کا باپ بھی علی ہو، جس کی اولاد بھی علی ہو. رہو آگے امتیاز شاہ جی فکرہ بڑا مشکل ہے، کہوں یا ٹل جاؤں. سوچ میں اس لیے ہوں کہ تشریحی والی طبیعت نہیں میری، بخدا میں نے قسم کھائی تھی.
تو اعجاز ہے کہ توقع سے کچھ زیادہ میں آپ سے باتیں کر لیتا ہوں. تشریح والا نہ وقت نہ طبیعت. بہرحال چلو جس کا مقدر جاگ رہا ہو وہ سمجھے. پہل چکر مجھے بھی آیا تھا جب پہلی بار میں نے کتاب میں یہ فقرہ پڑھا تھا. آگے میرے مولا نے فرمایا اے احمق شخص یاد رکھ من یولد من علی لا یلد الا علی. میں اس رات کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو صحیح شعور اور صلاحیت بخشے اس فکرے کو سمجھنے کی. فرمایا اے احمق شخص یاد رکھ جو علی سے پیدا ہوتا ہے اس سے علی ہی پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بخدا کتابوں پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں, اور پھر بھی تشنہ تشریح رہے گا یہ جملہ. فرمایا جو علی سے پیدا ہوتا ہے اس سے علی پیدا ہوتے ہیں. نہیں تم نے توقع سے زیادہ توجہ کی, امید سے زیادہ داد دی. بخدا ممبر کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے جو نشہ طاہر چڑھ رہا ہے نا وہ اور ہے. یہ تو زمین کا علی ہے, ایک علی اوپر بھی ہے. اللہ اکبر. وہ بدن تو نہیں رکھتا کہ کوئی اس سے پیدا ہو, لیکن کوئی اس کے گھر میں پیدا ضرور ہوا. اللہ سمجھ میں آ رہی بات دوستو یہ نہیں ہے؟ بدن تو نہیں رکھتا اللہ, لیکن زمین والا علی کہتا ہے کہ میں عرش والے علی کے نور ذات سے جدا ہوا ہوں. جیتے رہو, میں پھر یہی واپس آتا ہوں. تیرے رسول نے اپنی اہل بیت کا تعارف کراتے ہوئے منبر سے کہا تھا کہ میری اہل بیت کو ایسے نہ دیکھنا کہ بس رسول کے رشتہ دار ہیں, اس وجہ سے عزت نہ کرنا. فَهُمْ مِنَ النَّاسِ كَالسَّمَاءِ الْمَرْفُوعَةِ وَالنُّجُومِ الْهَادِيَةِ وَالشَّمْسِ الزَّاهِيَةِ وَالْكَعْبَةِ الْمَسْطُورَةِ وَالشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ أَصْلُهَا النَّبُوَّةُ وَفَرْعُهَا الْإِمَامَةُ وَأَغْصَانُهَا الْإِسْمَةُ وَأَوْرَاقُهَا الْحِكْمَةُ وَثَمَرَتُهَا الدِّينُ وَالْمَعْرِفَةُ. فرمایا میری اہل بیت باقی انسانوں سے اتنی بلند ہے جتنا زمین سے آسمان. اللہ چلے تو نہیں گئے؟ ہاں یہ نہ کہنا کہ چند جملوں کا کہہ کے تو پھر لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے. نہیں, میں تمہارے ماتھے پہ شکن سے پہلے اپنے مقصد کی طرف آ جاؤں گا. فَهُمْ مِنَ النَّاسِ كَالسَّمَاءِ الْمَرْفُوعَةِ, فقط آسمان نہیں بلند آسمان جیسے. وَالنُّجُومِ الْهَادِيَةِ, راستہ بتانے والے ستاروں جیسے. وَالشَّمْسِ الزَّاهِيَةِ, نوری آفتاب جیسے.
اور اسی فکرے کے لیے میں نے آپ کو تکلیفیں سماعت دی. آگے تیرا رسول کہتا ہے وَالْكَعْبَةِ الْمَسْتُورَةِ، میری اہل بیت چھپا ہوا کعبہ ہے. ایک تو ہے نا ظاہر کعبہ جو مکے میں ہے، اور اہل بیت ہے ایک چھپا ہوا کعبہ. میں نے کچھ کہہ دیا تو شاید کسی کو تکلیف ہو جائے. خود سوچنا، چھپا ہوا کعبہ، ظاہر والے کعبے کو کیا کرتے ہو؟ نہیں میں نے بھائی سوال کیا ہے اور آپ واہ واہ کرنے لگے. جواب دیجئے نا. ظاہر والے کعبے سے کیا کرتے ہو؟ سجدہ، طواف، حج. یہ ہے ظاہری کعبہ. اور نبی کی اہل بیت ہے چھپا ہوا کعبہ. بس دیکھا کر، اگر نماز کے باطن میں ہے تو تو نے نماز پڑھی ہے، ورنہ تو اتنا بڑا بخت ہے، اتنا بد نصیب ہے کہ اس سے بہتر تھا کوئی گناہ کر لیتا. کیونکہ گناہ تو توبہ کے بعد بخشا بھی جا سکتا ہے، ان کی دشمنی توبہ پر بھی بخشی نہیں جا سکتی. اللہ اللہ اللہ. جیت ہزاروں سال جیو. بابا ایک بات کا جواب اور دے دو. جو ظاہری کعبہ ہے اور چھپے ہوئے کعبے میں امتیاز شاہ جی فرق کتنا ہے؟ نہیں، بڑا فرق ہے. ابھی تم مانو گے کہ ہے. ظاہری کعبے کو بنایا ابراہیم نے، چھپے ہوئے کعبے کو بنایا اس نے. جی تو میرا خیال ہے ابراہیم بندہ ہے اور وہ خدا ہے، تو جتنا بندے اور خدا میں فرق ہے. تو بس پنڈی والوں، جو پہلی 9 راتوں میں نہیں تھے وہ آج تو ہیں. 9 راتوں میں جن تک پیغام نہیں پہنچا ان تک آج پہنچانا چاہتا ہوں. جب تک چھپا ہوا کعبہ ظاہری کعبے میں نہیں آیا، کعبہ قبلہ نہیں کہلایا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ظاہری کعبے میں رجس گھس سکتا ہے. ٹھیک ہے نا دوستو؟ قرآن کہتا ہے بھائی، میں نہیں کہتا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اللہ کہتا ہے بتوں کے رجس سے بچو. بت رجس.
تو جب تک چھپے ہوئے کعبے نے کرم نہیں کیا، ظاہری کعبے سے رجس نہیں نکلا، تو ظاہری کعبہ محتاج ہے چھپے کعبے کا۔ علی ہے چھپا ہوا کعبہ، یہ ہے ظاہری کعبہ۔ تو جب تک علی ظاہری کعبے میں نہیں آیا، کعبہ قبلہ نہیں تھا، سجدے کے لائق نہیں تھا، اور یہی کوئی پنڈی والوں کو بتانا ہے اللہ کا گھر عبادت کے لائق تب بنتا ہے جب اس میں علی آ جائے، اور تیری نماز میں اگر علی نہ آئے جیتے رہو۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بس سمیٹ لیا، پہنچا دیا پیغام جو پہنچانا تھا۔ جو علی سے پیدا ہوتا ہے اس سے، یہ ہے زمینی علی، ایک عرشی علی ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ علی العظیم ہے۔ اچھا بیٹھے تو سارے ہی حلالی ہو میرے سامنے تو کہتا چلوں۔ اب دیکھو حضور، ایک غضنفر میں ہوں اور ایک دوسرا غضنفر آ جائے اور وہ بھی کہے میں بھی عالم ہوں، میں بھی خطیب ہوں، میں بھی مجلس پڑھتا ہوں، میرے سینے میں بھی علم ہے، تو ایک فطرت ہے، تمہارے دل میں تجسس تو پیدا ہوگا کہ دونوں غضنفر میں فرق کتنا ہے، ہوگا؟ نہیں میرے خیال ہے رہ گئے ہو، یہ شاید آپ کے دل میں نہیں ہوگا تجسس پیدا، ہوگا؟ تو پھر میرے دل میں بھی پیدا ہوا تھا۔ میں نے کہا پالنے والے، میں سٹ پٹا گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، اشتباہ کا شکار ہو گیا ہوں، یہ بھی علی تو بھی علی، فرق کتنا ہے دونوں علیوں میں؟ سورہ نساء کی آیت بولی کون اللہ علی کبیرہ، فرمایا میں بڑا علی ہوں، یہ چھوٹا علی ہے، بس اتنا فرق۔ تو اس جیسے سے جو پیدا ہو اس سے اس جیسے ہوتے ہیں۔ اپنے چوتھے امام کا جملہ بھول تو نہیں گئے؟ اور جو اس سے صادر ہو، پھر عقل عمومی کا فیصلہ ہے کہ اس سے اس جیسے صادر ہوں گے۔ سوال کر رہا تھا یہ شخص اور بس اسی کو سنبھال لو، میں نے لاکھوں پائے، مجھے میری محنت کا پھل مل گیا، نہ گئی اکارت میری محنت۔ جو سوال کر رہا تھا کہ تیرے بابا کو سوائے علی کے کوئی نام نہیں ملتا، جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو امتیاز شاہ جی ایک اجنبی شخص بھی سن رہا تھا جو میرے مولا کو جانتا نہیں تھا۔ اسے جب یہ جواب دیا نا مولا نے کہ کیا تجھے خبر نہیں جو علی سے پیدا ہو اس سے علی پیدا ہوتے ہیں، یہ کہہ کے سرکار نے ابا کندھے پہ رکھی اور چل دیے۔ اجنبی نے پوچھا یار کون ہے یہ بندہ؟ قد و قامت بشر جیسی، رفتار بشر جیسی، گفتار بشر جیسی، بات میں جلال اس جیسا، کون ہے تعارف کرا؟ 3 لفظ بولے ہیں اس نے، اور اللہ کرے میں سمجھا پاؤں اور تم برداشت بھی کرو اور سمجھ بھی پاؤ۔ اس نے کہا تو نہیں جانتا؟
हाज़ा अली उल इस्म वली उल रस्म जली उल वस्म, ये नाम में अली है, पहचान में वली है और देखने में जली है। इसम में इसमें अली, रस्म में वली, वस्म में जली। वस्म कहते हैं पहचान को, अलामत को, हैं? जी हाँ। जली मिजाज था तो पहले अली की मौजूदगी में अली बन के आया, है? जी हाँ। और ये दो चार बातें मैंने अपने सामीन मोहतरम से की इसलिए कि उन लोगों के दिमाग से ये गलत फहमी दूर हो जाए कि फजाइल सिर्फ अली के होते हैं। भाई इस घर में जो अली भी आता है वो अली ही होता है? बस वो तो बात ऐसी है ना, जैसे मैं एक इल्मी जुमला कहूं और सामीन के सर से गुजर जाए तो फिर मैं अगला इल्मी जुमला छुपा लूंगा, ठीक है ना? तो एक अली को अल्लाह ने कुछ अरसा जाहिर किया, तबके ही दो बन गए, एक मुनकरों का, एक अल्लाह कहने वालों का। तो उसने बाकी अली छुपा लिए, वरना जाहिर में, बातिन में, रफ्तार में, गुफ्तार में, जलाल में, जमाल में, नूर में, माहियत में, जात में, इल्म में, फजल में, पहला भी अली आखिरी भी अली, पहला भी मोहम्मद आखिरी भी मोहम्मद। समझ में आ रही है बात दोस्तों? यानी और यहीं से सोचो, जो अली है वो इख्तदार में भी तो अली है, उसकी ताकत भी तो अली वाली होनी चाहिए, उसकी उंगली के इशारे में अली वाला जबर मशीयत होना चाहिए। और यही तो तज्जुब है, नाम अली हो, जात अली हो, फुफ्फियां बेरिदा हूं और सैकड़ों मीलों तक खामोश। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। बस मेरे पास सिवाय दुआ के और कुछ नहीं। दुआ मैं तुम्हें दे सकता हूं कि जो आंख बतूल के बेटों के गम में रोती है, इस गम के सदके कभी किसी गम में न रोए। इस वक्त पर्दादारों में कहीं न कहीं यकीनन मौजूद है शाम वाली बीबी, आज तुम्हारे शहर में आखिरी रात की मेहमान है और आज खुसूसियत से पुरसा लेना है उसने सज्जाद का। अल्लाह अकबर। आल अज़मतुलिल्लाह। क्यों कि शरीक सफर है ज़ैनब का, शरीक गम है बीबी का, शरीक मसाइब है फुफी का। मुझे नबी की बेटी के जख्मी पहलू की कसम, इससे बड़ी कसम शायद नहीं बनी अल्लाह की कायनात में कहीं। इतनी बड़ी कसम उठा के कह रहा हूं, बड़ा दुखी इमाम है तुम्हारा चौथा इमाम। देखो, हुसैन के जख्मों का हाल सुनते हो कि सर से पांव तक हुसैन को जख्म थे। यकीनन तुम में मेरा मौला हुसैन भी कहीं ना कहीं है।
آج اپنے ولی عہد کا پرسہ لینے آیا ہوگا. میری تحقیق بھی ہے, میرا ایمان بھی ہے. میرے مولا میری گستاخی نہ سمجھنا, حقیقت یہی ہے. مولا تجھے زخم آئے تھے سامنے, اور میرا یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی پشت بھی زخمی. اللہ اکبر. العظمت للہ, العظمت للہ. جس کا سر زخمی اور تلوار سے زخمی ہوتا تو شاید میں تمہیں بتاتا ہی نہ. تلواریں کھانا تو اس خاندان کی عادت ہے. رات مولا کی شہادت کی ہے, یہ علم میں ہاتھ ڈال لیا میں نے تاکہ ہر عزادار کو یقین آ جائے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رونے والوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں, چوٹ لگے گی, لیکن زینب نے بھی تو یہ سب آنکھوں سے دیکھا ہوگا. تمہارے دل علی کی بیٹی کے دل سے زیادہ نازک تو نہیں ہے نا؟ العظمت للہ. اس علم کی قسم, تلوار سے زخمی نہیں ہے تیرے چوتھے مولا کا سر. بتاؤں کیسے زخمی؟ ابن منذر مدائنی کو خود سفرنامہ سنا رہا ہے. اس نے پوچھا مولا کیسے قید ہوئے؟ مصدر حیا کی نگاہیں جھک گئیں. فرمایا گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں وزنی بیڑیاں تھیں, 17 من کا لوہے کا قمیص تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی سے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے فکر کیسے برداشت کرو گے تم. ابن منذر نے کہا مولا چلو تیری آنکھیں تو اس لیے زخمی ہیں کہ تو خون روتا ہے. مولا تیرے رخسار زخمی کیوں ہیں؟ فرمایا ابن منذر میں نے بتایا نہیں, 17 من کا لوہے کا قمیص, ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق. اگر بندے کو ٹھوکر لگے اور وہ گر جائے تو وہ ہاتھوں کے بل. بتا جب سجاد کو بازار میں ٹھوکریں لگتی ہوں گی تو سجاد کس بل پہ گرے؟ سجاد کس کا سہارا لے کے سنبھلے؟ پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یقیناً ماحول بتاتا ہے کہ خود شام کا قیدی بھی موجود ہے یہاں. پھوپھی بھتیجے کی نگاہوں میں گفتگو بھی ہو رہی ہے. میں نے کہا نا سر زخمی تلوار سے نہیں تھا, ابن منذر سے تیرا خون رونے والا امام کہہ رہا ہے. سفرنامہ پوچھا نا, خدا کے لیے اپنے آپ کو ایک لمحہ سنبھالو. میں عزادار کی دل کی نزاکت کی ڈر کی وجہ سے بہت کچھ چھپانے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. مولا استقبال میں نے سنا ہے شامی اتنے بے حیا تھے, انہوں نے پتھر مارے, سجاد نے منہ پہ تماچے مارے. کہا اگر پتھر مارتے تو میں نہ روتا, اب مر بھی جاؤ تو تعجب نہ کرنا. تو مولا پتھر کے علاوہ فرما القو علینا الماء والنار, چھتوں سے کھولتا ہوا پانی, چھتوں سے آگ کے شعلے.
حسین کے بیٹے کی غربت پہ رونے والوں، تیرا لہو رونے والا کہہ رہا ہے چھتوں سے آگ کے شعلے۔ ابن منذر نے اٹھ کے دیوار سے ٹکریں ماری، مولا آگ برسائی گئی۔ فرمائے ابن منذر ایک شعلہ میرے امامے پہ گرا اور میرے ہاتھ تو آزاد نہیں تھے۔ میں کہتا رہا شامیو حیا کرو، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس میں سارا چھوڑ دیا، میں نے تو لمبی تمہید باندھی تھی کہ چند جملے کہوں گا، نہیں برداشت کر سکتے تم۔ اب بس ایک سوال کا جواب دو اور صرف ایک جملہ کہہ کے میں مولا کی شفیع طلب کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، جس کی کلائیاں زخمی ہوں، جس کا رخسار زخمی ہوں، جس کی آنکھیں خون روتی ہوں، جس کے سر میں زخم ہوں، جس کی پشت پہ دروں کے نشان ہوں، جس کی پنڈلیوں کا گوشت قیمہ بن گیا ہو، بتاؤ وہ کتنے دن زندہ رہتا؟ جس کے جگر میں زینب اور بازار کا منظر ہو۔ اللہ اکبر۔ جو مرتے مرتے بھی تڑپ کے کہتا تھا ہائے پھپھی تیرا پردہ، ہائے علی کی بیٹی تیری چادر۔ ایسے کو زہر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ حرامزادے چند دن انتظار کرتے، شبیر کا بیٹا خود مر جاتا۔ مل گیا زہر، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ فکرہ سمجھنے کی کوشش کرنا، زہر ملی ہوئی ہے، جگر کو زہر کاٹ رہی ہے۔ اچانک تکیے پر دونوں کوہنیاں رکھی میرے امام نے، شام کی طرف دیکھ کر کہا کون کہتا ہے تو بے وارث ہے؟ کون کہتا ہے تیرا وارث کوئی نہیں؟ جناب باقر نے کہا بابا کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا بیٹا مجھے چھوڑ دے، شام چلا جا، فضا مرنے والی ہے، فضا مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ باقر شام چلا، خون کی الٹی آنے لگی، تڑپ کے ایک فکرہ کہا تیرے امام نے کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، کاش کوئی میرے جگر کے ٹکڑے سنبھالتی، کاش کوئی میرے لیے تشت لاتی۔